اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضور غریب نواز سرکار کے عرس کی تقریب منائی جا رہی ہے اور حضرت غریب نواز سرکار کی فاتحہ خوانی اور دعائیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور غریب نواز سرکار کہاں پیدا ہوئے اور حضور غریب نواز سرکار کی والدہ اور والد کا کیا نام ہے، اور آپ کتنے واسطوں کے ساتھ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا تک کے آپ کا شجر نسب پہنچتا ہے۔ عزیز اور دوستو، خواجہ خواجگان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین سرکار غریب نواز 537 ہجری کے میں صوبہ خراسان کے ایک دیہات سنجر میں پیدا ہوئے۔ سنجر شہر قندھار سے شمال کی جانب 24 گھنٹے کے راستے پر واقع ہے، اور آج بھی وہ گاؤں جہاں غریب نواز پیدا ہوئے آج بھی موجود ہے، اور اس کا دوسرا نام بھی ہے، اس کو سجستان بھی کہا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز کے والد گرامی کا نام نامی حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ 5ویں پشت میں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا ہے، اور موسوم آپ کو کیا جاتا ہے بی بی ماہ نور سے، جو چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضور غریب نواز میرے نور نظر میرے شکم میں آئے تو میرا گھر خیر و برکت سے بھر گیا، اور میرا گھر نور سے معمور ہو گیا، اور جو لوگ ہم سے عداوت رکھتے تھے یا دشمنی رکھتے تھے وہ لوگ ہم سے محبت سے پیش آنے لگے، اور کبھی کبھی حضرت ام الورا کا بیان ہے کہ مجھے ایسے بہترین خواب نظر آتے تھے کہ جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز کے جسم میں جان ڈالی تو اس وقت
ایسا معلوم ہو گیا کہ نصف شب سے یعنی آدھی رات سے صبح تک میرے شکم کے اندر جو ہے تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو تسبیح اور تحلیل اور ذکر الہی کی آواز کو میں سنا کرتی تھی، اور اس مبارک آواز کے اندر میں سرشار ہو جاتی۔ جب ان کے پیدائش کا وقت آیا تو میں نے جو ہے یہ دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور میرے گھر کے اندر نورانی قندیلیں اتر رہی ہے اور پورا میرا گھر معمور ہے، پورا گھر جو ہے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اور سنجر کے اندر اس وقت میں جو ہے بڑے بڑے باکمال صوفیہ اور علماء ربانی موجود تھے، جو شب بیدار بھی تھے اور تہجد گزار بھی تھے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پورا کی پورا سنجر جو ہے روشنی سے بھرا ہوا ہے، تو سنجر کے ان علماء اور صوفیاء کو یہ احساس ہوا شاید جو ہے دن نکل چکا ہے۔ لیکن جب وہ باہر آئے تو دیکھا کہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ ایک عجیب نور ہے جس کے اندر عجیب جو ہے لطافت ہے، عجیب نورانیت ہے، بڑی خوشبو اور مہک ہے، اور پورا کی پورا جو ہے شہر گاؤں نور سے بھرا ہوا ہے اور خوشبو سے معطر ہے۔ لوگ جو ہے اس روشنی کو تلاش کرتے ہوئے جب اس دیہات میں گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت سید غیاث الدین کے گھر پر جو ہے وہ نورانی قندیلوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہیں سے جو ہے پورے جو ہے گاؤں سنجر میں جو ہے نور پھیل چکا ہے۔ جب حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد میں لوگوں کا ہجوم دیکھا تو کہا کہ غیاث الدین کے گھر ایک فرزند پیدا ہوئے ہیں جس سے پورے گھر کے اندر نور ہے اور پورا علاقہ بھی منور ہو چکا ہے۔ عزیز اور دوستو، حضور غریب نواز کو نائب رسول بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا تو حضرت آمنہ سرکار کا یہ بیان ہے کہ پورے زمانے کو روشن کر دیا گیا تھا اور پورے حجابات میرے سامنے سے اٹھا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ میں قیصر اور کسریٰ کے محلات کو دیکھ رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت پر ایسی نور کی برسات تھی
اور مکہ جو ہے پورا منور ہو چکا تھا، اور مکہ کے قرب جوار میں بھی جو ہے انوار اور تجلیات، فیوز اور برکات کا اس قدر نزول تھا کہ یہودی علماء جو ہے اس نور کو دیکھ کر مکہ میں آئے اور دیکھا کہ نورانی کیفیت یہ کہاں سے ابل رہی اور نکل رہی ہے، تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہے یہ۔ تو وہ علماء یہود حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ جو ہے ہمیں اپنے گھر لے چلیے، اس لیے کہ آپ کے گھر سے جو نور کی جو خیرات بٹ رہی ہے، اصل میں نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے ان کے زیارت کے مشتاق ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان علماء یہود کو جو سرکار کے دیدار کے مشتاق تھے زمانے سے، ان کو جو ہے سرکار کا دیدار کرایا۔ تو عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پورے علاقے کو منور کر دیا گیا تھا، پورا علاقہ روشن تھا۔ تو ایسے ہی جو ہے حضور غریب نواز سرکار کے پیدائش کے وقت بھی جو ہے پورے سنجر کو منور کر دیا گیا۔ تو یہ پوری کی پوری جو کیفیت ہے وہ نائب ہونے کی ہے، اسی لیے نائب رسول کہا جاتا ہے، نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے حضور غریب نواز کو۔ عزیز اور دوستو، انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے نسب کی گفتگو جو ہے کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب